حسن منی وانا منہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلامی مہینہ ماہ محرم عطا فرمایا۔ دیکھو، اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ۔ ویسے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا کو لوگوں کو بھیجا، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے مہینے مقرر کر دیا اور فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک پورے سال کے 12 مہینے ہیں۔ پھر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، 60 منٹ کے 60 سیکنڈ، 60 منٹ کے 1 منٹ کے 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے خود مقرر فرمائی، کسی سائنس نے نہیں طے کیا، اللہ کا خود طے کیا ہوا۔ اور جب اللہ کا طے کیا، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان اسلامی اعتبار سے اسلامی مہینے کا مکلف ہے، تو اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آج یہ محرم کی 5 تاریخ 1448 ہجری چل رہی ہے۔ ویسے عیسوی مہینے انگریزی کے اعتبار سے پہلا مہینہ جنوری کے اندر لوگ جانور بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جنوری میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے خرافات، عیاشی، فحش اور تمام پروگرام، راتوں میں جاگنا، راتوں میں عیاشیاں کرنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تمام تعلقات کو بنانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایسی خرافات ہے جس خرافات کا کہیں سے کہیں تک شریعت میں کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ یہ خرافات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جنوری اصل میں جانور کے لیے حیہ ہے، تو یہ سب لوگ جانور اور حیوان بن جاتے ہیں، اس میں واقعی جانور پنا ہی اور کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، تیسرے سال میرا جانا ہوا اسی موقع پر بمبئی، تو دسمبر کی 31 تاریخ تھی، رات میں اتفاق سے سفر کرنا ہوا ٹرین کا۔ میں کرلا آ رہا تھا، تو جہاں بھی ٹرین رک رہی وہاں ایسی بے حیائیاں جیسے لگتا بے مہار کوئی اونٹ ہو، بے مہار ہو، لگام نہ ہو، لڑکیاں ننگی، لڑکے ننگے، بے حیائیاں، فحش بازیاں، ایک دوسرے سے بوسہ کنار، نہ جانے کیسے کیسے خرافات، اور جو دریا اس کے پاس ایسے واہیات کام، یوں لگتا تھا یہ جنوری نہیں بلکہ یہ جانوروں کی جنوری آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اور اسی مہینے جنوری کے مہینے کو ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش آئین خوش نصیب بناتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں آپ کے پورے سال مبارک ہو۔ یہ سب چیزیں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں، اسلامی مہینہ آپ کا محرم کا مہینہ ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر آپ مبارکباد دیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے، چونکہ محرم کے معنی احترام اور عظمت کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت اور احترام والا مہینہ بنایا ہے، اس میں ایک مہینہ محرم ہے۔ ویسے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ 3 مہینے ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو حرمت ہے محرم الحرام کی، کسی خاص واقعے سے اس کا تعلق ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی اس 4 مہینے کو نہایت ہی محترم بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اس وقت میں کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ اس 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس احترام کا مطلب یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں اب لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، چنانچہ نہ وہ کرتے تھے نہ مسلمان ہمت کرتے تھے
اس مہینے میں لوگ اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ کفار بھی احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ آگے بڑھا، اسلام پھیلا پھلا پھولا، اس کے بعد اس کی حرمت وہی ہے، یعنی وہی احترام وہی عظمت باقی ہے۔ ان مہینوں میں اللہ کے ہاں وہ عظمت ہے کہ اگر ان مہینوں میں آپ کوئی نیک کام کریں گے اس نیکی کا ثواب اور مہینوں پر نسبت زیادہ ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اگر آپ کوئی گناہ کریں گے تو ویسے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ پورا سال ہمارا ایسے ہی گزرے گا کہ ہم نیکی کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، گناہوں سے دور رہنے والے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے، آپس میں میل محبت، اخلاق و بھائی چارہ کی ایک مثال پیش کرنے والے ہم ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کا احترام کریں، ان مہینوں کے عظمت کا خیال رکھیں۔ اس مہینے کی بڑی خاص عظمت ہے۔ اس مہینے میں یہ آپ نہ سمجھیں، ابھی مولانا حسان صاحب ندوی دامت برکاتہ نے فرمایا اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کے احترام جو ہم لوگ سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مربوط ہے، یہ بات نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تاریخ مطالعہ آپ کریں تو سال کا کوئی دن نہیں بچا ہے جس دن میں کسی نبی کی شہادت نہ ہو۔ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیلیوں نے ایک دن میں 70 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ پہلے نبی جو آتے تھے ایک گاؤں ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مطلب پورے عالم دنیا کے لیے ہوتے تھے۔ ہمارے نبی ایسے آخری نبی ہیں جو پوری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں آیا، آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کے ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹے ٹھہرائے گئے، اور وہ لوگ اپنی بات سے خود ذلیل و رسوا ہو گئے، کیونکہ ہمارے نبی ایسے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے تمام نبیوں پر آ کر مہر ایسی لگا دی کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ آخری نبی ہیں، ایسے آپ کی امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سب سے بڑا مقام اور بلندی جو عطا فرمائی ہمارے تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک وہ معجزہ باقی رہے گا۔ جتنے انبیاء آئے تمام لوگوں کے معجزات انہی کی ذات تک رہے، ان کی زندگی میں رہے، اور ہمارے نبی کے معجزات بہت سے ایسے ہیں جو آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ آپ کا کھلا معجزہ ہے۔ آپ اتنی موٹی کتاب کوئی آدمی اگر یاد کرے یاد نہیں کر پاتا، یاد کر لے گا تو 1.5 گھنٹہ بھول جائے گا وہ۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا اللہ کا معجزہ ہے، ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا بچہ 7 بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے بڑا قابل احترام مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں ہم بے جا خرافات انجام دیتے ہیں۔ ہمارے نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے اور خاندان کے لوگ 72 لوگوں کی شہادت اس دن ہوتی ہے، اور اس میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اس میں آپ نے کوئی اس شہادت کا یا اس مقابلے کا اس لڑائی کا آپ نے کوئی ارادہ پروگرام کیا تھا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کوفہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید نے خلافت کی باغڈور سنبھالی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت پر بیعت نہیں فرمائی، بلکہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے، اور مکہ آپ رہے تو مکہ میں کوفیوں نے کوفہ جو جگہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے تھے، پھر آپ اپنے پورے خاندان سے آپ چلے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے،
اور اس کے بعد کوفہ چونکہ اصل وطن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنا لیا تھا، تو کوفہ والوں کے دل کے اندر خانہ اور ظاہر کے اعتبار سے بڑی محبت حضرت علی اور حضرت علی کے خاندان اور آپ کے اہل و عیال کی بڑی محبت تھی، لیکن یہ محبت ایسی ہی تھی۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے آئے تو ان کے 18,000 خطوط پہنچے تھے 5 مہینے کے اندر۔ 5 مہینے میں کوفیوں کے 18,000 خطوط پہنچے تھے، اور یہ کہا تھا آپ کی سخت ضرورت ہے، ہم آپ کے دین کے محتاج ہیں، آپ آئیے ہم لوگ اصلاح کیجیے، بچہ بچہ آپ کا منتظر ہے۔ اس طرح بڑی ساری باتیں کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ کرام جو اس وقت تھے سراؤردہ بڑے لوگ تھے، آپ نے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت والا یہ فیصلہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ کوفہ جائیں، اس لیے کوفہ کے لوگ بڑے منافق قسم کے لوگ ہیں، اندر کچھ ہے ظاہر کچھ ان کا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمارے بھائی ان کے خطوط تو دیکھو، ایک خطوط نہیں کئی ہزار خط آئے ہیں، اور خالی اس کے اندر محبت، ہمدردی، دینی بیداری، اپنے اندر دین کی بات پیدا کرنا، اور ایک طرح سے ایمانی جذبے کے ساتھ میرے پاس ان کے خطوط آ رہے ہیں کہ اس طرح سے رد کر دینا مناسب نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نہیں مانتے ہیں تو ایک کام تو کر لیں آپ کہ اپنے جانے سے پہلے کسی کو بطور فرستادہ اور بطور ایلچی کے آپ بھیج کر دیکھ لیجئے کیسے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اس وقت آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جدازاد بھائی ہیں ان کو آپ نے بھیجا۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو واقعی کوفیہ نے بڑا استقبال کیا، اتنا استقبال کیا، اتنی محبت کا ثبوت دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ وہاں کی اچھی باتیں حضرت حسین کے پاس پہنچا دیں۔ خط پہنچایا کہ حضرت آپ آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کے لیے راستہ بالکل ہموار ہے۔ یہ خط پہنچتا اتنے میں ابن زیاد وہ پہنچ جاتا کوفہ کے اندر، اور کوفہ کے اندر پہنچتے ہی اگرچہ لوگوں نے حضرت حسین سے کہا تھا، پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل نے کسی اور سے کہا تھا، لیکن حضرت حسین سے بھی لوگوں نے کہا کہ حضرت ظاہر میں حقیقت میں یہ لوگ ظاہر کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، دل کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ایمان کی بات ہے کہ وہاں دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تلوار کی بات آئے گی تو وہاں یزید کے ساتھ ہی لوگ ہوں گے۔ حضرت حسین نے سمجھا کہ ایسی ہی باتیں ہیں، چل جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ کہ کوفہ جانے کا راستے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب شہید کرنے کا موقع آیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مارنے کا ارادہ کیا، تو کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ فرمایا ہماری 2 خواہش ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، دوسری خواہش یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں کا میرے پاس کچھ پیسہ ہے، وہ امانت ہے، میں ان کو واپس کر دوں۔ ایسا نہ ان کی امانت میرے پاس رہ جائے، میں دنیا سے ان کی امانت لے کے چلا جاؤں، یہ میرے لیے مناسب نہیں۔ یہیں سے سبق ملتا ہے کہ یہ آل رسول جو تھے، آل رسول اہل بیت جو تھے، ان لوگوں نے مرتے مرتے تک اسلام کی ایک ایک چیز کو اپنایا اور اپنی حرز جان بنایا ہے۔ ان لوگوں نے کبھی کسی کا حق مارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ امانت لوگوں کی تھی، سوچا جاتے جواتے ان کی امانت کو واپس کر دیں۔ آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک ایسا تحفہ اللہ کا ہے کہ اگر ہم نماز کی حالت میں اللہ سے ملیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کچھ اور ہی ہوگی۔ بہرحال تو یہ ہے ان لوگوں کا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ اس موقع پر محرم الحرام کے اندر نہ جائیں لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا تذکرہ اور وہ شہادت تذکرہ کرتے ہیں، جوانی کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، اس وقت میں آپ کی عمر 7 سال کی ہے۔
2.5 تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں رہی، امیر اور بادشاہ رہے۔ اس کے بعد 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، اس وقت میں روم اور فارس یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ روم پر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے فرمایا ابھی روم کی طرف رخ مت کرو، بہتر ہے کہ ابھی ادھر عرب کا جو علاقہ اسی کو فتح کر لو، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لو، پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے فرمایا کہ مومنین، ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، روم کے لوگ اپنے پولیس والوں کو بھیج کر، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیج کر ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ کو غلغلاتے برا بھلا کہتے ہیں کہ طبیعت نہیں چلتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک صحابی کو بھیج دو، شاہ روم کے پاس بھیجو۔ یزدجرد الاسیم ہم لوگوں نے نام پڑھا ہے، ایک اس وقت میں وہاں کا بادشاہ تھا یزدجرد۔ اس کے بعد جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کون؟ کہا کہ میں صحابی رسول ہوں اور فلاں کا ایلچی آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، اتنی ہمت تمہاری یہاں آئے ہو؟ اس نے ان کے ایک ٹوکرے میں مٹی وہاں کی رکھ کے سر پہ رکھ کے بھیج دیا، کہا لے جاؤ اپنے بادشاہ میں جا کر کہو کہ اس نے مٹی اور خاک آپ کو دیا، نعوذ باللہ۔ تو ابھی یہ خاک لے کر ان کے پاس عمر بن خطاب کے پاس نہیں پہنچے تھے، راستے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہا رہے پہلے میرے پاس لاؤ۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، شاہ روم نے وہاں کی مٹی دے کر اشارہ کیا، اب پورا روم یہ آپ ہی کا ہے، کیونکہ مٹی آپ کے قبضے میں تو پورا روم آپ کا قبضہ۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک گویا کی فتح کی ایک بشارت مل رہی ہے، اس لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے وہاں اس کے بعد حملہ کرنے کی کوشش کی روم پر، تو روم کا جو بادشاہ تھا وہ گھبرا گیا، گھبرا کر وہاں سے بھاگ پڑا، اپنی اولادوں کو بھی چھوڑا اور بہت دور چلا گیا۔ بہت دور جا کر ایک جگہ پہنچا، وہاں جا کر پہنچا، وہاں غالباً فارس پہنچا تھا۔ وہاں اس سے کہتا کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے آپ پناہ دے دیجئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ وہاں لوگوں نے پناہ دیا، اس نے اپنے تمام خاندان کو، اولاد کو چھوڑ دیا۔ یزدجرد کی 3 بیٹیاں اس وقت میں جب مسلمانوں نے حملہ کیا، یہ تینوں بھی ان کے قبضے میں آئیں۔ اس کے بعد وہ 3 بیٹیاں چونکہ شہزادی تھیں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مدینہ منورہ لائی گئیں۔ کسی صحابی نے غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، ان کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کے برتاؤ کیا۔ وہ اس طرح سے گرویدہ ہو گئیں کہ جب یہاں پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں عمر بن خطاب سے کہ ہم لوگ شہزادی تو ہیں، لیکن ہم نے آپ کے جو صحابی، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان کے اخلاق سے ہم اتنے متاثر ہوئے کہ شاید اس سے بڑھیا دین اور مذہب کوئی نہیں ہے۔ میں ان باتوں کو سوچ کر کے اور سمجھ کر میرے دل میں اتنی جگہ بن گئی، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ تینوں ایمان لے آتی۔ یہی یزدجرد کی بیٹی، ایک بیٹی کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت حسن ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال بڑے ہیں حضرت حسین سے، حضرت حسین 1 سال چھوٹے ہیں۔ اب بتاؤ 2.5 سال کی عمر وہاں تھی حضرت عمر، ان کے زمانے میں 7 سال کے تھے عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور 10 سال یہ، تو کئے سال ہو؟ 17 سال کے ہو گئے۔ 17 سال جب بچہ ہوتا تو شعور بیدار ہوتا ہے، فیصلے وہ لینے لگتا ہے اور اپنی اچھی رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی کو بلایا اور ان سے بڑی محبتانہ گفتگو کی۔ فرمایا کہ ہم ایک درخواست آپ سے رکھتے ہیں کہ شہزادی کے لیے شہزادہ چاہیے۔ آپ نے حسن کی تو شادی کر دی ہے، لیکن حسین کو میرے مشورے سے آپ ان کے ساتھ رشتہ جوڑ دیجیے۔ تو وہ جو شہزادی تھی اس کا نام رکھا غزالہ۔
غزالہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہوتے حضرت حسین کے ساتھ جب ہوا، انہیں سے حضرت زین العابدین پیدا ہوتے ہیں۔ زین العابدین یہ کون ہیں؟ جب 10 محرم حرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، ان کے ساتھ 72 لوگ شہید کیے گئے، حضرت زین العابدین وہاں سے بچ گئے تھے، وہی ہیں، انہی سے پھر نسل یہ چلی پوری، حضرت زین العابدین۔ اب اس کے بعد ان کی 2 بیٹے، وہ ان کے ساتھ کس کا نکاح ہوتا ہے؟ تو دوسری بیٹی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹے محمد بن ابی بکر سے ہوتا ہے، اور تیسرے کا نکاح حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہوتا ہے، عبداللہ سے بھی ہوتا ہے، تو شہزادی کو شہزادہ۔ اب اس طرح سے جب رشتہ ہوتا، معلوم حضرت ابوبکر صدیق کی محبت حضرت حسن حسین سے بے انتہا تھی، اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، یہ تو ایسے ہیں کہ ایک کا حصہ سر سے لے کر پیر تک تو رسول اللہ کا حصہ ہے آدھا، اور دوسرے کا آدھا حصہ اس پر ناف سے نیچے سے پیر تک رسول اللہ کا حصہ، دونوں کو جب ملا تو نبی ہی آ جاتا ہے۔ اس طرح سے محبتیں تین حضرات کی۔ اگر یہ محبتیں بتائی جائیں تو یہ معتزلہ، یہ شیعہ لوگ جو ہمارے بڑے پر خلفاء راشدین پر تہمت لگاتے ہیں، شاید تہمتیں ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، ڈھکتے ہیں، کوئی جاننے نہ پائے اس چیز کو۔ اصل چیز ان کی برائیوں کو اچھالنا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلافت کا دور حضرت عثمان غنی کا آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت 12 سال ہے۔ اس 12 سال میں حضرت حسن حسین یہ دونوں آپ کے بڑے اہم باڈی گارڈ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عثمان کا انہیں باڈی گارڈ بنا دیا، اور ان کے دوسری بات عثمان غنی جو ہے یہ خالو بھی لگتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے بڑی بیٹی حضرت زینب جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھی، یہ خالو بھی ہیں، تو گھر میں خالہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں بھائی کہ وہ گھر میں ایسا کیسے رہتا، بولے خالہ کہیں مرا تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خالہ تھی، اس لیے گھر میں آنا جانا تھا۔ تو اس طرح سے محبت ان کی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور ان کے لیے پانی روک دیا جاتا ہے، کئی دن تک بغیر پانی رکھا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت میں حضرت حسن حسین آپ کے باڈی گارڈ حفاظت کرنے تھے۔ اصل چیز انہوں نے وہی سیکھی ہے کہ 40 دن ان لوگوں نے پانی پیا سے رہ گئے تھے، وہاں سے قربانی اصل سیکھی ہے۔ اس لیے آ کر کے میدان کربلا میں پیاس کو انہوں نے سلام کیا، اس پر کوئی واہ نہیں کہ بلکہ صبر کا تحمل کیا، صبر سے تحمل کیا۔ جب حضرت آپ کی بیٹی کے سامنے جب ان لوگ چھوٹے بچوں کی لاش پہنچتی ہے، بیٹیاں چلانے لگتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے آواز اونچی نہ کرنا، کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ تعلیم دی، تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی آواز پردہ، عورتیں بھی پردہ، عورتوں کی ہر چیز پردے میں ہونی چاہیے، اور عورت چھپانے کی چیز ہے۔ آج ہم لوگ اس کو کیا چھپانے بجائے ظاہر کرتے ہیں، مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی، اس لیے آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں، ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ذمہ دار اصل ہم اور آپ ہیں کہ ہماری یہ بچیاں اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی تھی، گھر کی رحمت بنا کے بھیجا تھا، ہم نے اس کو گھر کی بازار زینت بنا دیا، ظاہر اس کا وبال تو آپ کے سر پر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت نوجوان بالغ لڑکی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور شیطان کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ خود باہر نکلتی ہیں، شیطان دوسرے نوجوانوں کو اکساتا ہے اور شیطان کہتا ہے دیکھو کون جا رہی ہے، ذرا جھانک کے لڑکے پھر دیکھتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کے کانوں میں پہنچتی ہیں، گھر پہ آ کے آپ کو شکایت کرتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کیسی ہمت تھی اس نے ایسی بات کہہ دیا۔ اس کے بعد لڑائی زور پر ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپس میں قتل و قتال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم اسلام کی تعلیم کو نہیں اپنائیں گے تو یاد رکھو تو ایسی آفتیں اور بلائیں ہم پر آئیں گی جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے نہیں۔ اس بات سے اللہ اپنے فضل سے ہم کو تمام گناہوں سے بچا کر رکھ، وہ کام کرنے والا بنا جس سے تو راضی ہوتا اور تیرا نبی راضی ہو، جو رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی کام ہم سے نہ ہونے پائے۔ یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے۔ اس لیے
تو پہلی بات، آج محرم الحرام کے جو خرافات ہوتی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، لوگ پانی کی سبیہ لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، بازاروں روڈ پر کھڑے ہو کر کے پانی زبردستی پانی پلاتے ہیں، روک روک کر لوگوں کو روڈ بلاک کرتے ہیں، روک روک کر جو پانی نہیں پیتا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ تصور رہتا ہے کہ یہ شاید پانی کا گھونٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیاسے جو ان کو ہم گویا کہ دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جوانوں کے سردار ہیں جنت کے، اور جنت کی ایک ایک نعمت دنیا کے 1000 گنا نعمت سے بہتر۔ ایک نعمت کی قیمت اگر دیکھیں آپ، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو اس کے پاس کیا کمی ہے؟ آپ کے پانی پلانے سے ان کو پیاس ان کی بجھائی جائے گی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہم نے سیکھا شیعوں سے، رافضیوں سے ہم نے لیا، یہ سب خرافات ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں گویا کہ آل رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ آل رسول کے ساتھ دوستی کا حق تو یہ تھا کہ آل رسول نے جن کاموں کو انجام دیا ان کو ہم اپنائیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی 10 محرم حرام میں شہید تو ہو گئے، لیکن اس موقع پر آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور کمال ہے، وہ دشمنان جو آپ کے لیے مارنے کے لیے برسر پیکار تھے، لڑنے کے لیے ہر وقت میں تیار رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور جب نماز وقت ہوتا تھا ایک آواز دیتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ارے بھائی نماز وقت ہو گیا، لڑائی کو روک لو۔ تاریخ میں لکھا ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، امام بنتے، وہی لوگ جو ان کے دشمن تھے وہ پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ مقتدی وہ لوگ ہیں اپنے مقتدا کو مارنے کے در پہ پڑے ہوئے۔ تو یہ پیغام تھا ہمارے آل رسول جو ہم سب کے چہیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ پیغام ہے کہ ایسی حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا۔ کبھی دین کے خلاف کوئی بات ہوئی تو آپ نے اس پر فوراً روکا ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ آپ کی بیٹی نے جب رونے کا ماحول بنایا، آواز اونچی ہوئی، فوراً آپ نے روکا، نہیں آواز اونچی نہ کرو، چونکہ اللہ نے عورت کی آواز بھی پردہ بنایا ہے، اس کو پردہ میں رکھو، آواز نہ کرو۔ یہ ہے تعلیم ہمارے نبی، اس لیے ہمیں وہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم لوگ تعزیہ ہے، ڈھول تاشا بناتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آل رسول کی دشمن سے ساتھ دشمنی۔ ہمارے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کے آغوش میں جا رہے ہیں، آپ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے ڈھولک بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا عقل میں کبھی بات آتی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ یہودیوں کی آبادی تھی۔ آپ نے وہاں دیکھا یہودی لوگ 10 محرم حرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا بھائی یہ روزہ کیسا رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ظالم اور جابر بادشاہ سے ہمارے رسول اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور ظالم کون تھا؟ وہ فرعون ظالم بادشاہ سے اللہ نے نجات دی تھی۔ ہم اسی کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وہ یہودی تھے، یہودی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا شکریہ اگر ادا کرنا تو روزہ رکھ کے ادا کرو، اور ہم ایک مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، نبی کے چہیتے ہیں، نبی کی ذات پر اپنی جان کو نثار کرنے والے، قربان کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب خوشی کوئی موقع آتا ہے تو کہیں دعوتیں، لمبی چوڑی دعوتیں ہوں گی، عریانیت، ننگا پن ہوگا، وہاں شراب کباب سب چلے گا، دنیا بھر کے خرافات ہوں گے، غیروں کو بھی دعوت دی جائے گی، اپنوں کو دعوت دی جائے گی، اپنوں بھی ننگا پن ہوگا۔ اب یہ بے محابہ ہو جائیں گے۔ عزیز و قارب جو دوشیزائیں آتی ہیں ان کے ساتھ ہم بے محابہ ملاقات کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہاں تک دیکھا گیا کہ آج کل شہروں کے اندر عجیب فیشن ہے۔ آپ جائیں گے تو جو عورتیں آپ کو تھوڑا جانتی ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، نئی عمر کی شادی نہ ہوئی، تو آپ سے مصافحہ کرتی ہیں، السلام علیکم، جیسے مرد مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پیش آیا، میں بمبئی میں ایک مرتبہ گیا تو وہاں اتفاق سے شادی تھی، خاندان کے وہاں پہنچ گئے تو ہمارے گاؤں کی بہت ساری عورتیں ملی، تو سب نے مصافحہ شروع کر دیا۔ اب میں اکیلا، میں کہا کیا کہوں ان کو، کیسے کہوں، کیا نہ کہوں، سب نے مصافحہ کیا۔
اور بعد نے معانقہ بھی کرنا چاہا تب میں ہٹا، میں کہا نہ بھائی یہ حرکت یہ تو غلط بات ہے، بہت غلط ہو رہا۔ کہہ رہے نہیں اس میں کیا بات ہے، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بھائی لگتے ہیں۔ ہم کہا ہاں یہی سب لگا کر گڑبڑ ہو رہا صاحب، ایسا نہ کرو بھائی، یہ گناہ ہے، اللہ کے عذاب سے مجھے بچاؤ، خود بچوں میں بھی بچاؤ۔ تو ان سے میں دور ہوا۔ تو یہ فیشن بن رہا ہے، یہ تہذیب غیروں کی ہے، یہ یوروپ کی تہذیب ہمارے دلوں کے اندر آ رہی ہے۔ آج کل دیکھا جائے ابھی آپ جائیں گے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے، کوئی بمبئی سے آ رہی، سعودی سے آ رہا ہو، تو جا کر آپ مصافحہ کرتے نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی دیکھا، میرا جانا ہوا ہریدوار کے اندر، وہاں دیکھا کہ ایک خاندان کہیں سے دور سے آ رہا، دوسرا خاندان جب پہنچا تو لڑکیوں سے باقاعدہ معانقہ ہو رہا، خوب معانقہ ہو رہا، بات وہیں اسٹیشن پر خوب ہو رہا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ ہمارے مسلمان ہی تھے، ہندو نہیں تھے۔ وہ کہاں سیکھا تھا؟ وہ تہذیب غیروں کی تہذیب، یوروپ کی تہذیب ہم نے سیکھا۔ ہمارے نبی کی تعلیم کو ہم نے اپنے پیروں سے رونت دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے نبی کی تعلیم کو اپناؤ۔ اپنے نبی کی تعلیم ملے گی کہاں؟ وہ مکاتب سے مدرسوں سے ملیں گے۔ اپنے بچوں کو آپ مکتب میں بھیجیے پڑھنے کے لیے، تاکہ بچے دین کی باتیں جانیں گے، کیونکہ مولوی صاحب حافظ جی لوگ وہ دین کی باتیں بتائیں، ابتدائی باتیں بتائیں گے، ایمان کی باتیں بتائیں گے، اپنے رسول کے بارے میں بتائیں کہ رسول کیا ہیں، ان کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں، رسول کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ سب پیدا کریں گے۔ جب یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان بچوں کے اندر ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی، ماں باپ کا احترام آئے گا، تو یہ بچے ماں باپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور جب کالج میں ہم بھیجیں گے تو وہاں کھائے بے سوریہ نمسکار ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سوریہ نمسکار، مسلمان بھی سوریہ نمسکار کرتا ہے۔ وندے ماترم تو آج چل ہی رہا ہے، وندے ماترم پڑھتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا؟ اس کا نقصان ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے جاتے۔ یہ نہیں بتایا جاتا ماں باپ کا یہ حق ہے، بیٹا تمہارے ماں باپ ہیں، تم ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے ہو، تمہارے آسائش اور آرام کے لیے ماں باپ کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ باپ تو دھوپ میں اپنے پسینے کو سکھواتا، دھوپ میں سکھاتا ہے، اور تیری ماں تیرے لیے نہ جانے کیسی کیسی دعائیں کرتی ہیں، کتنے تم تگود محنت کے ساتھ تم بڑے ہو رہے ہو۔ یہ سب چیزیں دینی تعلیم میں بتائی جائیں گی۔ جب یہ بتائی جائیں گی تو بچے کے دل کی بالکل ماں باپ کی محبت ہوگی۔ جب ماں باپ کی محبت ہوگی تو یاد رکھو یہی بچے کل مرنے کے بعد آپ کے لیے سارے ثواب کرنے والے ہوں گے، نماز جنازہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اور اگر مکتب میں نہیں بھیجو گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ میں واقعہ سناتا ہوں، واقعہ ایک سنا ختم کرتا ہوں بات کو۔ واقعہ یہ بتاؤں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت جمعیت کے صدر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، بڑے آدمی، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اور مولانا برقرار صاحب جو محتمم صاحب تھے پہلے، دونوں دلی سے آ رہے تھے۔ کہتے جب ہم لوگ میرٹھ پہنچے ہیں تو مغرب کا وقت ہو گیا، سوچا نماز پڑھ لیں، تو روڈ کنارے مسجد نماز کے لیے گئے تو وہاں دیکھا بہت لوگ کھڑے ہیں، لیکن جماعت ہماری نماز پڑھے، جماعت سے نکلے، فوراً نماز سے نکلے، لوگوں نے کہا حضرت نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ ہم نے کہا چلو بھائی تیار، پڑھا دیتے ہیں۔ کہا میں کھڑا ہو گیا، اندھیرا آہستہ آہستہ ہو رہا، مغرب میں اندھیرا ہونا ہی ہونا۔ میں کھڑے ہو کر کہا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اجازت بھی لینا چاہیے کہ بھائی ہم نماز پڑھا رہے ہیں، بتاؤ اجازت ہے کہ نہیں؟ اجازت نہیں جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی اجازت دو کہ میں نماز پڑھاؤں، کوئی نہیں بولتا۔ مولانا کہتے ہیں کہ 100 آدمی زیادہ رہے ہوں گے، میں سوچتا رہ گیا بھائی کوئی نہیں بولتا، دوبارہ کہا، تیبارہ، مولانا کہ تھوڑا سا ترکنے بھی انداز ہے، چیخ پڑے ہو، ارے کون ہے کمینہ، بولتا کیوں نہیں بھائی، کس کی میت ہے؟ تو کہنے لگے ایک میڑ پر ایک آدمی کھڑا تھا جوتا سوٹ بوٹ میں، وہاں سے کہہ رہا حضرت آپ نماز پڑھائیے میں اجازت دیتا ہوں۔ اب حضرت چونکہ بہت بڑے آدمی تو کہا کمی نہیں، یہاں آ تو پہلے یہاں آ تو نماز بعد میں ہوگی۔ بیچارہ گھوم کر کے آیا، کہا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کون ہے تیرا؟ کہا میرے باپ ہیں۔ کہا تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، تو وہاں کھڑا ہو کے اجازت دے رہا؟ تو کہہ رہا حضرت کل میں نے یہ جوتا جو پہنا 1800 روپے خریدا، مجھے نہیں پتا تھا میرے ابا آج چلے جائیں گے، اب میں جوتا نکال دوں گا، اس بھیڑ میں جوتا غائب ہو جائے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب بتاؤ نماز جنازہ جیسی اہم چیز، باپ کا جنازہ رکھا ہوا نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کی اہمیت نہیں ہے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں نماز جنازہ سے ثواب کیا ملتا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، باپ کے سامنے میرا درجہ کیا ہے، کیا باپ کی نماز جنازہ مجھے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں پتہ اسے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ دنیا میں تعلیم ہے، کالجوں کے اندر جا کر وہی BI برڈ اور پڑھا، چڑیا چوہا اور کتا سور یہی سب پڑھا ہے اور کچھ نہیں پڑھا۔
دینی تعلیم میں اگر جوڑا ہوتا آپ نے، مسجد سے مانوس کیا ہوتا، مکتب میں جو چھوٹے بچوں کو پڑھانا لگے، چھوٹا بچہ آپ کے مدرسے میں آپ کے حافظ جی کے پاس آ کے پڑھا ہوتا، شاید یہ نوبت نہ آتی، کوئی نماز بھی نہ پڑھتا، کم سے کم جوتا نکال کے اگر اتنا شوق تھا اسے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات درخواست یہ ہے اپنے بچوں کو دینی بیداری کی فکر کریں، بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، مکتب کو اپنے آباد کیجیے۔ اس سے پہلے کہ بچہ جب تک 5 پڑھ رہا اس وقت تک آپ اپنے مکتب میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، تاکہ قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم سے اسے آگاہی ہو، وہ اسلام کو، شریعت کو سمجھے، اللہ کے نبی کی معرفت، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ جب ہم اپنے اندر یہ بات پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ ہماری بات آپ حضرات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا